ہیں وہ جی حضرت علی کی محبت میں غلو ہو کے فرقے گمراہ ہوں گے. تو سر وہ پوری حدیث کیا ہے؟ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں اور یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پر ہی موقوف ہے. مولا علی کا قول ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. یعنی محبت میں غلو کرنے والے رافضی, جن کا آپ کو یہ تعارف بڑے اچھے طریقے سے کرواتے ہیں, اور دشمنی میں غلو کرنے والے ناصبی, یعنی جو ان کے اندر خود موجود ہیں اس لیے ان کا تعارف نہیں کرواتے اور کہتے ہیں نہیں جی وہ پہلے ایک گروہ تھا. نہ سر, سنن نسائی میں موجود ہے کہ خوارج ناصبی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. آپ کو نظر نہیں آ رہے نا, آپ نے اینک دوسری لگائی ہے, ہمیں تو نظر آ رہے ہیں, تو آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ آپ کے اندر موجود ہے. اور پھر جب زیادہ بحث ہوتی ہے کہتے ہیں جی قیامت الدن پوچھا نہیں جائے گا. یہ جو کچھ آپ نے حرکتیں کی ان کتابوں میں, یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حدیثوں کی تعریف کی ہے, علماء یہود کا کردار ادا کیا, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. صحیح مسلم میں 240 حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی حب علی نہیں ہے بغض معاویہ. بغض معاویہ تو کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں, حب علی اور بغض علی ہے. ایویں کولو ایک محاورہ بنا چھڑے, قرآن و حدیث نہ آتا تو محاورے پھر بول دیتے ہیں آگے سے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث پھر آپ لوگوں پہ فٹ ہونی ہے کہ آپ کے اندر بغض ہے. پوچھا نہیں جائے گا, پوچھا تو جائے گا. غدیر خم کی حدیث ہے, رسول اللہ ڈرا کے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے 4712 کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور اس حال میں مرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل کے اندر ہوا, تو اللہ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا. تو نہیں پوچھا جانا. آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اہل بیت کی محبت پہ ہو رہا ہے, آپ اسے جو ہے وہ سنی شیعہ فساد بنائے ہوئے ہیں. تو اپنی اداؤں کے اوپر خود غور کریں. اور مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت تنگ ہیں میری وجہ سے. اچھا, یہ جو 2 ننگے سر والے بھائی ہیں نا, یہ پاکستان لیول کے ایک واٹس ایپ گروپ جس میں سینکڑوں علماء ہیں, 1 سے زیادہ گروپس بنے ہوئے, ان کے ایڈمن بھی ہیں. اور ان گروپس میں ہمارے چاہنے والے علماء بھی موجود ہیں. اہل حق تو ہر جگہ موجود ہے. تو ہمیں ریئل ٹائم مولوی لیکس آتی رہتی ہیں, جیسے وکی لیکس ہوتی ہے نا, مولوی لیکس بھی ہیں. اور ان 2 بھائیوں کی تو مولوی لیکس آتی رہتی ہیں آئے دن کہ یہ لوگ کتنے تنگ ہیں. انہوں نے باقاعدہ یعنی یہ رونا رویا ان واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ علی نے ہماری عوام کو ہمارے خلاف کر دیا ہے. ہم علی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں آگے سے پڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی تو حدیثیں بیان کر رہا ہے اور تم نے ہمیں کہا تھا قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پکڑو. اگر ہم نے بزرگ اور مولویوں کو پکڑنا ہوتا تو اپنے فرقے چھوڑ کے تمہارے پیچھے آتے. تمہارے پاس تو بزرگ ہی بہت تھوڑے ہیں, ہم جن فرقوں سے ہیں ادھر تو تھوک کے حساب سے بزرگ ہیں. اتنے بزرگوں کی قربانی محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہم نے دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کا دامن چھڑا کے تو اپنے بابوں کے پیچھے لگا رہے ہو. تو یہ رونا روتے ہیں کہ جی کیا کریں, وہ تو ہمیں لڑتے ہیں آگے سے. تو اس کا پھر وہ حال انہوں نے تجویز کیا کہ حال یہ ہے کہ اب ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. تو 2 حال انہوں نے تجویز کیے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی عوام کو بتائیں کہ بھئی قرآن و حدیث میں سے ڈائریکٹ نہ لیں, جو سلف کا منہج ہو, اور سلف بھی وہ جو ان کے مطلب کی بات کریں اس کو لیں, چاہے وہ قرآن حدیث کے الٹ بھی ہو. تو سر پھر حنفی بھی ٹھیک کر رہے ہیں, امام حنیفہ سلف نہیں ہے. پہلے 300 سال میں تو آتے ہیں نا, 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی طرف جو چیزیں منسوب کرتے ہیں وہ بھی تو اپنے سلف کا ہی منہج لے کے چل رہے ہیں نا. سلف کا منہج تو بعد میں آئے گا نا, اور سلف کا اگر منہج لینا ہے تو پہلے صحابہ کا منہج لیا جائے گا کہ صحابہ کیا سوچتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں, صحابہ کرام اسے کیا رزلٹ نکالتے ہیں, صحابہ کرام اس حدیث سے کیا رزلٹ نکالتے تھے. بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. جس صحابی نے عمار کو قتل کیا نا وہ تو اس کا مفہوم خوب سمجھتا تھا. ابو الغادیہ صلح حدیبیہ کا صحابی, مسند احمد میں وہ رویا کرتا تھا کہ میرے اوپر یہ فٹ ہو گیا مسئلہ کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں. یہ بھی حدیث ہے مسند احمد میں. ابن حجر اسقلانی نے تھوڑی سی سمجھداری کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں, صلح حدیبیہ کا صحابی تھا, وہ اس کو فضیلت کور کر جائے گی. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں
ابن حجر کے اوپر رد کیا. انہوں نے کہا کہ جب فضیلت عام ہو اور اس کے اوپر کوئی تخصیص کرنے والی حدیث آ جائے تو یہ قاعدہ ویسے ابن حجر کو بھی پتا تھا, ویسے انہوں نے آنکھیں بند کر لی. جب تخصیص آ جائے تو حکم عام اٹھ جاتا ہے. صلح حدیبیہ والے کو آگ نہیں چھوئے گی, یہ عام ہے, لیکن جب تخصیص آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے تو یہ تخصیص ہوگی, اب اس سے یہ فضیلت اٹھ گئی. یہ جنرل ہے, ان کو سب کچھ پتا ہے. تو شیخ البانی جو ہیں وہ محبت اہل بیت کے امام تھے, تو انہوں نے کہا ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ نا آپ نا یہ کہا کریں علماء سے پوچھ کے, تو سر یہ آپ کا نہیں چلنا. ہاں, اس کے لیے پھر آپ کو اپنے فرقے کا نام کچھ اور رکھنا پڑنا ہے. اہل حدیث فرقے میں یہ کام نہیں چلے گا. اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں روئے عرض پہ سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے مکتب فکر اور ان کی سوچ کے ساتھ, مسلک اہل حدیث نہیں, منہج اہل حدیث کے ساتھ رکھتا ہوں. سب سے پہلے ان کو بات سمجھ آتی ہے, اور پریکٹیکلی یہ حقیقت ہے کہ یہ مکتب فکر تو آلموسٹ وینش ہو گیا ہے, مجھے سمجھ آ رہی ہے بیچاروں کے نو کا. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا حربہ یہ ہے کہ اس کو نا گستاخ مشہور کرو. وہی جو ان کو لوگ گستاخ رسول کہتے تھے نا, تو آپ بھی اس کو گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, یہ والا نا سودا بیچنا شروع کرو, اور خوب اس طرح کی نا چیزیں ہائی لائٹ کرو. تو اور چاہے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کرتے رہو. بہرحال ایک تقاضا ہے کہ وہ میں پورا کر دوں, وہ ہے یہ ہمارا ریسرچ پیپر میرے بھائیوں, جو ان کے گلے کا کانٹا بنا ہوا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا, ورنہ 200 سے زیادہ احادیث ہیں اس کے اندر. اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں, اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے احادیث ہیں ان پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم ہے. شیخ البانی کی, شیخ زبیر علی زئی کی, شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین, سلیم اسد کی حفظ اللہ تعالی, اور باقی علماء کی اس کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں اس میں جسے کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. اور اگر کسی کو چیڑا ہے نا ادر دین بخاری مسلم, تو 70% تو بخاری مسلم ہے, آپ اسی کو ذرا اس کی شرح بیان کر دیں. کسی نے گلا پھاڑ کے کہا تھا نا کہ وہ جی مجھ سے مباہلہ کر لو, تو میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ تو مبالغے والی حدیث صحیح مسلم سے 6220 کبھی حدیث ممبر پہ سنا ہی نہیں سکتا, اس میں پھر سب و شتم کا ایشو کھل جائے گا, کیونکہ حضرت سعد سے کروانے کی کوشش کی تھی, اور اس کی فلنگ دی بلینکس امام ابن تیمیہ نے کی. ہمارا معاویہ سعدن بسب بھی, سعد کو معاویہ نے سب کرنے کا کہا اور انہوں نے انکار کیا. یہ پھر میں لمبا ٹاپک ہو جائے گا, اس میں میں نے ساری جمع کیے, چھوڑ دیں.